پرانے وقتوں کی ایک بات ہے کہ ایک مغلیہ بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا اور بہت خوش تھا۔ اسی دربار میں اس کے بہت سارے وزیر بھی موجود تھے۔ تو بادشاہ اپنے ایک خاص وزیر سے کہنے لگا کہ آج میرا دل بہت خوش ہے۔ تو وزیر سر جھکائے بولا، حضور حکم کیجئے، اس خوشی کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ بادشاہ بولا کہ میں اپنی رعایا کی وجہ سے خوش ہوں، میں اپنی لوگوں کی وجہ سے خوش ہوں کہ میرے لوگ مجھ سے مطمئن ہیں، مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور میں ایک کامیاب حکمران بن چکا ہوں۔ بادشاہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ پوری اور مکمل ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ بادشاہ اپنے وزیر سے بولا کہ ہماری رعایا میں، ہماری سلطنت میں جو غریب ہیں انہیں میرے دربار میں میرے سامنے پیش کیا جائے اور وہ مجھ سے کوئی ایک چیز مانگ سکتے ہیں، میں وہ چیز ان کی پوری کروں گا۔ وزیر نے پوری سلطنت میں یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص بادشاہ وزیر کے دربار میں آئے گا، بادشاہ سلامت سے جو چیز مانگے گا وہ چیز اسے دے دی جائے گی، اسے پوری کر دی جائے گی۔ کچھ دن گزر گئے، لوگ آتے، غریب آتے، اپنا ساز و سامان، اپنے کھانے پینے کی اشیاء مانگتے، بادشاہ انہیں دیتا اور بادشاہ بہت خوش تھا۔ وہ وزیر سے کہنے لگا کہ میری قوم، میری رعایا کتنی خوددار ہے، صرف اپنی ضرورت اشیاء مجھ سے لے کر جا رہی ہے، اگر اپنے کھانے پینے کی چیزیں مجھ سے لے کر جا رہے ہیں، اگر وہ چاہتے تو مجھ سے سونا، چاندی اور جواہرات مانگ سکتے تھے، میں ان کو یہ چیزیں بھی دے دیتا تھا، لیکن بادشاہ خوش تھا کہ میری رعایا خوددار ہے، وہ صرف اپنی ضرورت اشیاء ہم سے لے کر جا رہے ہیں۔ چند دن گزرتے گئے، لوگ آتے گئے، بادشاہ ان کی خواہشات کو پورا کرتا گیا اور رعایا بہت خوش تھی، خیال رکھا اور اسے اپنی رعایا کیا خیال ہے۔ چند دن بعد بادشاہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک غریب یتیم شکل سے دکھنے والا ایک ایسا جسے دیکھ کر سارے وزیر یہی بولے کہ یہ کچھ چیز کھانے کے لیے مانگے گا یا کوئی کپڑے مانگے گا یا پیسے مانگے گا، کیونکہ بظاہر حالت اس کی بہت بری تھی، پھٹے پرانے کپڑے اور بڑے بڑے بال۔ تو بادشاہ نے بھی یہ سوچا کہ یہ مجھ سے کوئی کھانے پینے کی چیز مانگے گا، میں اسے دے دوں گا اور اس کی خواہش بھی پوری کر دوں گا۔ جب وہ فقیر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو بادشاہ سلامت نے پوچھا، ہاں بھائی فقیر، تیری کیا خواہش ہے؟ تو فقیر بولنے لگا، بادشاہ سلامت، مجھے 50 کوڑے مارے جائیں۔ سن کر بادشاہ بہت حیران ہوا کہ میں لوگوں کی خواہشات پوری کر رہا ہوں اور یہ مجھ سے 50 کوڑے مانگ رہا ہے جو سزا کے طور پر۔ تو یہ سن کر وزیر بہت غصے سے بولا، اے فقیر، تو وہ مانگ جو تجھے لینا چاہتا ہے، بادشاہ سلامت تجھے اتنا دیں گے کہ تیری زندگی بدل جائے گی۔ تو فقیر نے بولا، نہیں، میں نے جو مانگا ہے کیا وہ مل سکتا ہے؟ میں نے تو سنا تھا کہ اس بادشاہ سے جو مانگو یہ وہ دے دیتا ہے۔ تو بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا، ٹھیک ہے، یہ جو چیز مانگتا ہے اسے دے دی جائے۔ بادشاہ نے اپنے سپاہی کو بلایا اور کہا کہ اسے 50 کوڑے مارے جائیں، لیکن کوڑے مارنے سے پہلے بادشاہ نے اس فقیر سے پوچھا کہ مجھے وجہ بتا دو کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم مجھ سے 50 کوڑے کھانا چاہتے ہو۔ بولا، بادشاہ سلامت، بات کچھ اس طرح ہے کہ آپ کے دروازے کے باہر جو سنتری کھڑا ہے وہ مجھے پہلے اندر آنے نہیں دے رہا تھا۔ جب میں نے بہت ضد کی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ تمہیں جو انعام ملے گا اس کا آدھا تم مجھے دو گے اور آدھا خود رکھو گے، تب میں تمہیں دربار کے اندر جانے دوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت شرمندہ ہوا کہ میں پوری رعایا کی بات کر رہا تھا، یہ تو میرے سنتری جو میرے پہرے دار ہیں وہی لالچی اور کنجوس نکلے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس سنتری کو میرے پاس گھسیٹ کر لایا جائے۔ سنتری نے اس فقیر کو بادشاہ سلامت کے سامنے دیکھا تو دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ اسے جو بھی انعام ملے گا اس کا آدھا یہ مجھے دے کر جائے گا۔ لیکن بادشاہ سلامت کو ساری سچائی کا پتہ چل چکا تھا، تو بادشاہ سلامت نے اپنے سپاہی کو کہا کہ اس سے 25 کوڑے مارے جائیں۔ تو سن کر سنتری بہت حیران ہوا کہ مجھے 25 کوڑے کیوں مارے جائیں، میں نے آخر کیا جرم کیا ہے؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ تم نے اس فقیر سے کہا تھا کہ جو انعام تمہیں بادشاہ سلامت کی طرف سے ملے گا وہ آدھا تمہارا اور آدھا میرا ہوگا، اور بادشاہ سلامت نے یہ اعلان کیا، اپنے سنتری کو بتایا کہ اسے ابھی 25 نہیں 50 کوڑے مارے جائیں، اسے آدھا نہیں، اسے پورا انعام دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر اس سنتری کو 50 کوڑے مارے گئے اور اسے قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ اس فقیر کی اس حرکت سے بادشاہ بہت مایوس ہوا کہ میں تو باہر میں پوری رعایا کی بات کر رہا تھا کہ میں کامیاب حکمران بن چکا ہوں، لیکن یہ تو میرے گھر کے اندر ہی میرے سنتری ہی میرے قریب ترین لوگ وہی مجھ سے خوش نہیں ہیں۔ تو بادشاہ سلامت اس فقیر کی اس حرکت سے بہت خوش ہوا کہ اس کی وجہ سے میری آنکھیں کھل گئی ہیں، میرے سامنے سچائی آ گئی ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے اس فقیر کو اپنا مشیر بنا دیا اور اس سے بہت مطمئن تھا کہ اس شخص کی وجہ سے میری آنکھوں سے یہ غرور اور تکبر کا پردہ اٹھا ہے۔
ویڈیو صرف اور صرف آپ لوگوں کو ایک سبق دینے کے لیے ہے کہ پوری ذات صرف اللہ کی ہے، ہم انسان تو عاجز ہیں۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل جہان علم کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیں، تاکہ آس پاس آپ کے رہنے والے، آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو خود کو یوں سمجھتا ہو کہ وہ دنیا میں مکمل ہے، لیکن حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وقت کا ایک بادشاہ کسی کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا، تو آپ اور میں کیا چیز ہیں۔ ویڈیو میں اتنا ہی، ہمیں اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔